أتانا شهر الخير والإحسان بفضل الله نور في الجنان نصوم نهارنا حبا وشوقا ونرجو العفو من رب الأمان. کچھ اخلاقی امور ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑی صراحت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. یہ وہ اخلاقی رویے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بڑا محبوب فرماتا ہے. انہی قرآنی اخلاق میں سے ایک اہم وصف ہے انسان کا کہ وہ اپنی طبیعت کے اندر برداشت رکھتا ہو. عدم برداشت ایک اخلاقی عیب ہے جو نہ صرف یہ کہ سوسائٹی اور ماحول اور معاشرے کے اندر پریشانی پیدا کرتا ہے بلکہ جو لوگ اس عیب کا شکار ہوتے ہیں وہ خود بھی بڑے بے چین بڑے بے قرار اور مضطرب رہتے ہیں. ذہنی تناؤ فکری انتشار اور طبیعت کی بے چینی ان کا مزاج بن جاتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. فرمایا جو لوگ غصے کو پی جائیں اور لوگوں سے درگزر کریں. واللہ یحب المحسنین. فرمایا یہ وہ نیک لوگ ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ انہیں غصہ نہیں آتا, یہ نہیں فرمایا. غصہ آتا ہے. غصہ نہ آنا بذات خود ایک عیب ہے, لیکن غصہ انہیں آتا ہے پر وہ اس غصے کو پی جاتے ہیں, وہ ضبط کر لیتے ہیں, وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ, وہ غصے کو پورے طور پر کنٹرول میں کر لیتے ہیں. اور والعافین عن الناس, لوگوں سے درگزر کر جاتے ہیں. اچھا یہ بھی بات نہیں کہ وہ کمزور ہیں اس لیے معاف کر دیتے ہیں, وہ طاقتور ہیں, باہمت ہیں. کیوں؟ کہ اللہ کے پیارے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اللہ کہتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں. جو رب کا پیارا ہو وہ کمزور ہوتا ہے, وہ اللہ کا محبوب وہ کمزور ہوتا ہے, جو اللہ کا چنا ہوا ہو وہ کمزور ہوتا ہے. فرمایا ان لوگوں کا معیار یہ ہے, ان لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ یہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان اس تعلق سے بڑا خوبصورت ہے, آپ کو بڑا مزہ دے گا اگر کبھی وہ ذہن میں آ گیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی غصے نکالنے کی قدرت رکھنے کے باوجود غصہ پی جائے, وہ تیس نیس کر سکتا تھا, وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا تھا, وہ ایک کی 10 سنا سکتا تھا, قدرت کے باوجود جو غصے کو پی جائے, فرمایا اللہ تعالی ایمان اور یقین کے ساتھ اس کے سینے کو بھر دے گا. اس کا سینہ اللہ ایمان سے بھرے گا. آپ بات کو سمجھیے گا, غصہ پی گیا ایمان آ گیا, غصہ پی گیا ایمان قوی ہو گیا. اس نے اچھا غصہ بڑا دلاتے ہیں لوگ, غصہ بڑا دلاتے ہیں. بعض لوگ تیش دلاتے ہیں, بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ان کے جواب میں دل کرتا ہے کہ بندہ نہ بہت ساری چیزوں کو آج سخت لہجے کے اندر ان کا جواب دے. لیکن وہ کسی نے کہا تھا کہ اسی خیال میں گزری ہے شام میں درد اکثر کہ جب درد حد سے بڑھے گا تو مسکرا دوں گا. ہم نے ارادہ کیا ہے کہ جب زیادہ دقت کوئی کرے گا نا تو ہنس دینا ہے, کوئی بات نہیں چھوڑ دینا ہے, چل یار جا اپنا کام کر, کوئی نہیں ہم اس موضوع پر آتے نہیں. یہ جو برداشت ہے یہ حسن ہے زندگی کا. آپ کے رویے میں، آپ کی طبیعت میں، آپ کے مزاج میں کچھ برداشت ہونی چاہیے. کچھ لوگ
ہوں گے جو بالکل غلط بات کریں گے آپ کے بارے میں، 100% غلط بات کریں گے، 1% آپ کا قصور نہیں ہوگا، پھر بھی وہ آپ کا قصور شمار کریں گے۔ کبھی قرآن مجید پڑھو نا، کائنات میں سب سے حسین بھی نبی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ پاکیزہ بھی پیغمبر ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، خطائیں ان کے قریب ہی نہیں آتی۔ اللہ کے نبی عالی نسب خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور قوموں کے سب سے زیادہ خیر خواہ بھی نبی ہوتے ہیں۔ لیکن آپ قرآن مجید پڑھیے، لوگ کیا کہتے تھے؟ معاذ اللہ، یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو شاعر ہیں۔ یہاں تک کہتے تھے کہ معاذ اللہ آپ ہی کو پیغمبر بنانا جانا تھا، کسی اور کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ لیکن نبیوں کے حوصلے، پیغمبروں کے جذبے، قومیں تنقید کرتی رہی، وہ ان کا بھلا کرتے رہے۔ سوسائٹی میں ڈھیر سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ لوگ ان کا بھلا کرتے ہیں، لیکن وہ سامنے والا جو ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ تکلیف دے رہا ہوتا ہے، اس کا رویہ سخت ہوتا ہے۔ تو یہ عدم برداشت، اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں، عدم برداشت کا مسئلہ عالمی مسئلہ ہے، دنیا کا مسئلہ ہے۔ بڑے ملک چھوٹے ملکوں کو برداشت نہیں کرتے، ان کو پسند نہیں آتا، یہ ترقی کر گئے ہیں، یہ تو ایٹمی طاقت بن گئے، انہوں نے تو فلاں مقام پر فلاں چیز کیسے حاصل کر لی، ان کے پاس یعنی برداشت نہیں ہے۔ اور ہمارے ملک کا قومی مسئلہ سب سے بڑا کہ عدم برداشت۔ ہماری اسمبلی پڑھے لکھے لوگوں کی اسمبلی، اور ہزاروں ووٹ لے کر ہزاروں لوگوں کے نمائندے بن کر اسمبلی میں پہنچنے والے لوگ جب ایک دوسرے پر جوتے پھینک رہے ہوتے ہیں، جب ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہوتے ہیں، جب اسمبلی کے فلور پر ایک دوسرے کو معاذ اللہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو قومی مسئلہ بن گیا عدم برداشت۔ یہ تو رویے میں ایک دوسرے کو قبول کرنے کی اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ذرا برابر بھی لوگوں کے اندر قوت نہیں رہی۔ اور آپ عام روٹین میں رویہ دیکھیں، فلاں نوجوان نے خودکشی کر لی، کیا ہوا تھا جی؟ وہ جی ہوا یہ تھا کہ والد نے ڈانٹ دیا کسی بات پر۔ آپ اتنا بھی برداشت نہیں کر پائے کہ آپ نے فوری طور پر اپنی جان لینے کا ہی فیصلہ کر لیا؟ آپ نے اتنی بزدلی دکھائی کہ آپ حالات کا مقابلہ ہی نہیں کر سکے، آپ میدان میں کھڑے ہی نہیں رہ سکے، آپ کو تھپیڑے سہنا ہی نہیں آیا، آپ اتنے بزدل ثابت ہوئے کہ اپنی جان آپ نے لے لی۔ سب سے زیادہ مجھے زندگی میں وہ شخص بزدل لگتا ہے جو کہتا ہے جی میں تو اب سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایمان کی موت ہی دے دے۔ او بھائی، اتنے کمزور ہو گئے آپ کسی غیر کی دھرتی پہ رہتے ہیں، آپ اپنے رب کی زمین پہ بستے ہیں، اپنے مالک کا دیا رزق کھاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی زندگی گزارتے ہیں، اس قدر کمزور آپ کیسے ہو گئے؟ اور پھر اپنی مرضی سے آئے نہیں، ہم اپنی مرضی سے جانا بھی نہیں، اس نے جب چاہا بھیجا، جب وہ چاہے گا جائیں گے۔ اس لیے زندگی کو جئیں، اس کا حسن زندگی کا محسوس کریں، آپ کے اندر وہ خاص لذت ہو، لیکن برداشت رکھیں، برداشت۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا ہر عنوان ہی انوکھا ہے، لیکن جو میرے نبی کی برداشت ہے نا، اوئے ہوئے، قربان ہو جائے میری اولاد حضور کے اس وصف پر، وار دوں اپنے ماں باپ نبی پاک کے اس اخلاقی کمال پر، ساری طاقتیں رکھنے والے محبوب، وہ جن کی پلکیں ذرا آنسوؤں سے بھیگیں جو جبریل دوڑے آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائے، حضور میں دیکھتی ہوں آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ اتنا کمال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دیا، لیکن مکے کے 13 سال حضور نے برداشت کر کے گزار دیے۔ میں سیرت کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ابھی اسلام کو قوت حاصل نہیں تھی،
اس لیے محبوب نے کوئی جنگ نہیں کی. آپ کی غلط فہمی ہے, آپ کی غلط فہمی ہے یہ کہ اسلام کو قوت حاصل نہیں تھی. ایک بندے کے پیسے دبائے تھے اسی دور میں ابو جہل نے, تو میرے محبوب نے فرمایا چلنا میرے ساتھ, کیسے کیوں نہیں دیتا. غضب سے ان کے خدا بچائے کہ نور باری جلال میں ہے. یہ مکے کے دنوں کی بات ہے جب ایک غریب کی بچی ایک کافر نے اٹھا لی تھی, تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تو واپس کرتا ہے یا کرے تیرا علاج. اللہ نے طاقتیں دی ہیں اپنے محبوب کو, لیکن وہ جو حضور نے کچھ نہیں نہ کہا, یہ میرے نبی کی برداشت ہے, یہ میرے محبوب کا حوصلہ ہے, یہ رسول کائنات علیہ السلام کا دیا ہوا سبق ہے, یہ نبی پاک کا امت کو پڑھایا ہوا وصف ہے. دل تھوڑا کشادہ رکھیں, ذہن تھوڑا وسیع رکھیں, اور ہر ایک سے مخالفت بھی اچھی نہیں ہوتی. دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو. آپ ہر چھوٹے بڑے آدمی کی بات کا جواب دینے لگ جاتے ہیں, ہر ایک کی آپ رائے پر تبصرہ کرنے لگ جاتے ہیں. دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو. آپ کا حوصلہ جوان ہونا چاہیے, ظرف بڑا ہونا چاہیے, حوصلہ تھوڑا مضبوط ہونا چاہیے. آپ کی طبیعت کے اندر ایک خاص قسم کی لطافت ہونی چاہیے, برداشت کا ایک وصف ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی چھوٹی چھوٹی بات پر آپ دشمنوں کو ختم کر کے جینا, یہ اتنا کمال نہیں جتنا دشمنوں کے سامنے جینا کمال ہے. نہیں کوئی نہیں, سمجھ ہی نہیں آئی آپ کو میں نے کیا کہا, سمجھ ہی نہیں آئی آپ. دشمن کو ختم کر کے جینا اتنا کمال نہیں. چلے میں دیہاتی ماں کا بیٹا ہوں, اپنے جملے میں بات کرتا ہوں. میں کسان کا پتر ہوں, اپنے جملے میں بات کرتا ہوں. وہ میرے بزرگ کہا کرتے تھے کہ کسے تو سیڈ تے ہو کے جینا ہو رہے تے او دے سینے تے مونگ دلنا ہو رہے. او بھائی دشمن کے سامنے جینا اور ہے. آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تھوڑا سا اور ہے, آپ چیزوں کو سمجھیں. دیکھیں نا, کافر ختم نہیں ہوئے مکہ مکرمہ سے, ابھی ان کا داخلہ ممنوع نہیں ہوا, لیکن مکہ فتح ہو گیا. تو نبی کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے تو پہلے 3 پھیرے ذرا اکڑ اکڑ کے چلنا ہے. نہیں سمجھ آئی تو گل, وہ کہتے ہیں رمل کرنا, ذرا کندھے ہلا ہلا کے چلنا ہے. ان کو بتانا ہے کہ کعبے کے اصل وارث آ گئے ہیں. ذرا کندھے ہلا ہلا کے رمل کر کے چلنا ہے, ان کو پتا چلے کہ اصل وارث آ گئے. وہ میرے بھائی دشمن کے سامنے جینا کمال ہے, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جینا یہ کمال ہے. کہاں تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں عبداللہ ابن ابی سلول کو قتل کر دوں. بہت سارے صحابہ نے کہا حضور اجازت دیں, اس کے وجود سے دھرتی کو پاک کر دیں. اور حضور نے فرمایا رہنے دو, اسے رہنے دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کیا کہیں گے, اب کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. اسے رہنے دو. ہر آدمی کو اپنے حساب سے حکمت سمجھ آتی ہے, پر میرے محبوب نے کہا اسے رہنے دو, اسے دیکھنے دو مکہ فتح ہو رہا ہے, اسے دیکھنے دو غزوہ حنین میں فتح ہو رہی ہے, اسے دیکھنے دو, اسے ذرا دیکھنے دو ابو بکر کی ساجد آج کیا ہے, اسے ذرا دیکھنے دو میرے عمر فاروق کا للکار کیا ہے, اسے دیکھنے دو عثمان غنی کی وفاداری کیا ہے, اسے میں نے علی شیر خدا دکھانا ہے, اسے میں نے حسین اور حسن کی سیادت اور امامت دکھانی ہے. اسے دیکھنے دو ذرا, اسے جینے دو, یہ دیکھے ذرا اللہ نے کتنی شانیں عطا فرمائی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اسے دکھانا ہے کہ کیسے فوجوں کی فوجیں اللہ دین میں داخل فرما رہا ہے. ایک وجہ مجھے یہ بھی سمجھ میں آتی, بھائی اتنی جلدی کمزور نہ ہوا کریں, سینے میں تھوڑی برداشت پیدا کریں, سینے میں تھوڑا حوصلہ پیدا کریں. تھوڑا سا نا آپ کے مزاج میں, کچھ لوگ نا فروعی مسائل میں اپنے حساب سے دین کا کام کرنے کا کوئی طریقہ بناتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے دین کا کام کرنا ہے. کچھ تبلیغ کا رستہ اختیار کرتے ہیں, کچھ تدریس کا رستہ اختیار کرتے ہیں, میں پڑھاؤں گا. کچھ تحریر کا رستہ اختیار کرتے ہیں کہ میں لکھا کروں گا.
کچھ کہتے ہیں کہ میں خانقاہی رستہ اختیار کروں گا، لوگوں کو ورد وظیفے پڑھاؤں گا، عبادات پہ لگاؤں گا۔ یہ مختلف قسم کے رستے، یہ سارے ہیں ایک ہی رستے، لیکن کبھی کسی تحریر کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ جو پڑھا رہا ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا، یہ نہیں کہا اس نے کہا میں بھی کر رہا ہوں، وہ بھی کر رہا۔ کبھی کسی تدریس کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ جو خانقاہ میں بیٹھ کے مریدین کی، عقیدت مندوں کی، ارادت مندوں کی تربیت کر رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، اس نے کہا میں تدریس کر رہا ہوں، وہ تلقین کر رہا ہے۔ کبھی کسی نے کسی دوسرے کو متعون، لوگ ایک دوسرے کو قبول کرتے تھے، لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے، لوگ کہتے تھے مل جل کے چلنا ہے۔ امام بخاری محدث ہیں، فقیہ نہیں، انہوں نے فقہ اور اصول فقہ پر کام نہیں کیا، حدیثیں جمع کی ہیں۔ امام اعظم فقیہ ہیں، انہوں نے احادیث کو اس طرح جمع نہیں کیا، اگرچہ انہوں نے بھی کیا، لیکن امام بخاری نے یہ نہیں کہا کہ جو فقیہ ہے وہ ٹھیک ہی نہیں، نہ امام اعظم نے کہا جو محدث ہے وہ ٹھیک ہی نہیں، انہوں نے کہا ان کی بھی بڑی بات ہے، انہوں نے کہا ان کی بھی بڑی بات ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو قبول کرتے تھے، فروعی مسائل میں برداشت ہوتی تھی۔ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں بڑا عقیدت مند ہوں امام شافعی کا، کیا بات ہے امام شافعی کی، پر امام شافعی تو رفع دین سے نماز پڑھتے ہیں، وہ تو اونچا آمین کہتے ہیں، لیکن میں ان کا عقیدت مند ہوں، عقیدت مند ان کا ہوں، مقلد امام اعظم کا ہوں۔ باہمی احترام کے رشتوں کو کبھی بھی خراب نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج تو گھٹن ہے، 1.5 اینٹ کی مسجد اور 1.25 انچ کا بندہ، کوئی قد کاٹھ نہیں، نہ علمی، نہ فکری، نہ توانائی، نہ شعور، نہ مطالعہ، نہ سمجھ، نہ بوجھ، نہ کوئی بات، لیکن ان لوگوں کی آپ گفتگو سنیں تو انہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا، سارا میں ہی کر رہا ہوں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ کسی اور کو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں۔ کی عقیدہ ہے پنجابی چ پا نہ پڑھی وقت نو، تو جڑا وقت نو پھڑیا ہوئے تو رحم کھانا چاہیے کہ انہیں لڑائی کرنی چاہیے، وہ تو بیچارہ وقت نو پھڑیا ہے، تو اس پر رحم کھائیں۔ تو میرے عزیز، برداشت کا مزاج، برداشت کی محبت، برداشت کی لذت اپنے اندر پیدا کریں، برداشت ہونی چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑے گھونٹ ہیں جو انسان پیتا ہے، بڑے گھونٹ ہیں جو انسان نگلتا ہے، لیکن فرمایا اللہ کو بندے کا سب سے زیادہ وہ گھونٹ پسند ہے جو وہ غصے کا گھونٹ پی جاتا ہے۔ اللہ کو بڑا پسند ہے وہ ضبط کر جائے، یہ سب سے افضل گھونٹ ہے کہ تجھے شدید غصہ آیا ہے لیکن تو اس کو پی جائے، اور بلا وجہ غیظ و غضب کرنا، ہر بات پہ غصہ ہونا، ہر بات پہ لڑائی کرنا، ہر بات پہ شدت دکھانا، ہر وقت الجھے رہنا، ہر وقت ناراض ہو جانا، ہر بات پہ جناب اپنے آپ سے باہر ہو جانا، یہ انداز درست نہیں ہوتا، یہ طریقہ کار غیر مناسب ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بلا وجہ کا غیظ و غضب ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو نہیں خراب کر دیتا، اس کو کڑوا نہیں کر دیتا، اس طرح بلا وجہ کا غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ ہر وقت کا جاہ و جلال ٹھیک نہیں، ہر وقت کی ناراضگی ٹھیک، کچھ لوگ نا ناراض رہتے ہیں، اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو چونکہ ہم رہتے ہیں ناراض لوگوں کے درمیان، لہذا ہم نے بھی ناراض ہی رہنا شروع کر دیا، سارے ناراض ہیں، کوئی کسی سے ناراض ہے تو کوئی رہتے جو ہر وقت دائیں بائیں ناراض ہوتے ہیں، تو لہذا ہم بھی ناراض ہی رہتے ہیں۔ اور اکثر بندے پوچھتے ہیں، کہتے تسی ناراض تو نہیں؟ ہر وقت کوئی ناراض نہیں ہوتا، ہم رہتے ہیں ناراض۔ وہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی، سلطان المشائخ، محبوب المشائخ، حضرت خواجہ نظام کے پاس ان کا ایک عقیدت مند آیا، اس نے کہا حضور بس ہو گئی اب جو ہمیں چھیڑے گا ہم بھی اسے چھیڑیں گے، جو ہمیں ستائے گا ہم بھی اسے ستائیں گے، کوئی ہمارے رستے میں کانٹے بچھائے گا تو ہم بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھائیں گے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، بندہ بڑا ناراض تھا، مرید بڑے غصے میں تھا، پر آپ مسکرائے، آپ فرمانے لگے پتر پھر تو سارا رستہ ہی کانٹوں سے بھر جائے گا، آدھی سڑک پہ اس نے بچھا دیے، باقی آدھی پہ تو نے بچھا دیے،
ترے تو راہگیروں کے پیر بھی زخمی ہوں گے تم دونوں کی لڑائی میں. عرض کی حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا فقیروں والا کام کر. وہ کانٹے بچھاتا جائے تو کانٹے اٹھاتا جا. فقیروں کی یہی ڈیوٹی ہے. لوگ بچھاتے جاتے ہیں اور وہ اٹھاتے جاتے ہیں. ہمت کریں, حوصلہ کریں. آپ کو ایک بات عرض کروں, کچھ لوگ نا باہر پھر بھی اتنا غصہ نہیں کرتے, کار بڑا کر دینا. باہر والے کہہ رہے ہوتے ہیں بندہ بڑا ہی با اخلاق ہے, تو کار والے آندے نے سانو پوچھ کے ویکھو نا. آپ جتنا حوصلہ باہر رکھتے ہیں اتنا گھر کیوں نہیں رکھتے؟ بیٹے کا دل کرتا ہے آپ کے سینے پہ چڑھے, آپ سے پیار کرے. بیٹی کا دل کرتا ہے دو چار لاڈ دکھائے. بیوی کا آپ لباس ہے, وہ آپ کا لباس ہے. اس نے جو بات آپ سے کرنی ہے وہ کسی اور سے کر سکتی نہیں. اس کو کوئی 10-20 منٹ درکار ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے, لیکن باہر آپ بہت بڑے لیڈر ہیں, قائد ہیں, سمجھدار ہیں, معاملہ فہم ہے, فہم و فراست والے. گھر آپ بات ہی نہیں سنتے. یہ رویہ بھی ٹھیک سنو نا. کریم محبوب کی ایک کریمانہ ادا اور بھی سنو. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کا ماحول بیان کرتی ہیں. گھر میں حضور کو دیکھ کر یہ بتاتی ہیں, فرماتی ہیں نبی پاک بڑا ہی معاف کرنے والے تھے, حضور بڑا ہی درگزر فرمانے والے, اور نبی پاک نے کبھی کسی کی برائی کا بدلہ برائی سے دیا ہی نہیں. یہ محبوب کے گھر میں حرم پاک میں آپ کی مقدس زوجہ کی گواہی ہے. جب گھر میں یہ گواہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم کی زوجہ ہماری ماں ہمیں سکھاتی ہیں تمہارا گھر میں رویہ بھی بڑا ہی حسین ہونا چاہیے, وہاں بھی تمہارے اندر برداشت ہونی چاہیے. میرا بڑا پرانا فتویٰ ہے. میرا فتویٰ یہ ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی میں نا زیادہ قصور میاں صاحب کا ہوتا ہے. میرا فتویٰ ہے, آپ اختلاف کر سکتے ہیں, زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. اس کی ایک دلیل ہے میرے پاس. دلیل میرے پاس یہ ہے کہ عورت بیچاری کی عقل تو ناقص ہوتی ہے نا, تو میاں صاحب کی پوری ہے نا. تو یہ اگر کہے کہ میں نے ناقص عقل والی سے بھی پوری بحث کرنی ہے, پورا ہی جھگڑا کرنا ہے, تو بھائی سلجھانا تو میاں صاحب نے تھا مسئلے کو. تو میاں صاحب تو برابری پہ اترے ہوئے ہیں, ایک بات پہ 4 جواب دے رہے ہیں, تو پھر زیادہ غلطی کس کی گنی جائے گی؟ تو میاں صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ زیادہ حوصلہ دکھاتے. آپ بڑے ہیں, آپ کا ظرف بڑا ہے. الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے عورتوں پر مردوں کو افسر کیا ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ حوصلہ دکھاتے, آپ صبر کا مظاہرہ کرتے. لیکن ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جناب ایک بات ہوئی نہیں, اور کہاں چڑھے اور کہاں اترے اور کہاں پہنچے اور کہاں تک گئے اور کہاں سے گاڑی واپس آئی. یہ انداز درست نہیں ہے. حوصلہ, برداشت, قوت. میں چھوٹا سا آدمی ہوں, لیکن مجھے ہزاروں لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا ہے زندگی میں. جو آدمی ممبر پہ بیٹھتا ہے نا, ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم نے اونچی جگہ پہ بیٹھنا ہے تو پھر بہت سارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے بھی تیار رہنا. کیا تو آپ بڑے ہونے کا دعویٰ نہ کریں, اگر ہیں تو پھر سوال تو اٹھے گا. جب آپ اونچی جگہ پہ بیٹھے ہیں, آپ تو سب کو دیکھ رہے ہیں, تو سب بھی تو آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو تو بڑی چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا. بڑے بڑے سخت سوال زندگی میں آ جاتے ہیں. کئی دفعہ دل نہیں کرتا, دل ٹوٹتا ہے کہ یار یہ والی بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی, یہ درست نہیں ہے, یہ انداز ٹھیک نہیں, یہ سوال نہیں بنتا. کسی کو اپنے گناہ کا حساب کیا دیتے, سوال سارے غلط تھے, جواب کیا دیتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب اس جگہ پہ بندے کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں جہاں کٹہرا سا بن جاتا ہے, اور اس آدمی کا حق بھی نہیں ہوتا کہ وہ یہ سوال کرے. لیکن آپ کا منصب ایسا ہے کہ آپ کو برداشت کرنا ہے. آپ ہیں ایسی جگہ پہ جہاں آپ کو اس چیز کو قبول کرنا ہے. آپ کو سمجھنا ہے کہ یار اب میں فائز ایسی جگہ پہ ہوں, اس نے کہہ لیا ہے تو میں کیا کروں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کئی دفعہ سخت ترین معاملہ ہو جاتا ہے. فتح مکہ کے بعد نا غزوہ حنین ہوا تھا, بہت سارا مال غنیمت آیا, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ کر مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. زویل خویسرا, پھر جس کی نسل سے خارجی پیدا ہوئے. ذرا غور کرنا میں کیا کہنے لگا ہوں. یہ آیا اور آتے ہی
اس نے پتہ کیا کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مال تقسیم کر رہے ہیں، ذرا انصاف سے کیجئے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، یعنی حضور کو کہہ دیا، اللہ کے رسول سے کہہ دیا آپ مال تقسیم کر رہے ہیں غنیمت کا، ذرا انصاف سے کیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی نبی پاک علیہ السلام کو کوئی چیز مانے نہیں تھی، اسی وقت حضور فرماتے اس کی گردن اڑا دو، ٹکڑے کر دیتے صحابہ، اور تیار تھے جناب عمر جیسے لوگ کہ حضور مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن ماروں، لیکن اللہ کے رسول بڑا سارا حوصلہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ کائنات میں سب سے بڑھ کر حوصلہ رسول پاک کو اللہ نے عطا کیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگ کئی دفعہ ایسا سوال کر دیتے ہیں جس سے بڑی تکلیف ہوتی، یار آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کا منصب نہیں تھا، آپ کا بنتا نہیں تھا، کیوں آپ نے یہ سوال کیا؟ کہنے لگا اللہ کے حبیب سے انصاف کیجئے گا، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے تجھ پر مجھے افسوس ہے۔ یہ ذرا انداز دیکھیے جواب دینے کا۔ حضور فرمانے لگے تجھ پر مجھے افسوس ہے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر دنیا میں کون انصاف کرے گا؟ یہ تو منبع ہے انصاف کا، یہیں تو انصاف کے سوتے پھوٹتے ہیں، یہیں سے تو لوگوں کو انصاف کرنا آتا ہے، تو اگر میں ہی نہیں کروں گا تو پھر انصاف۔ لیکن اگلی بات حضور نے جو کی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ رحم کرے، ان کو اس سے زیادہ ستایا گیا۔ یہ عذرائے تواضع حضور نے ارشاد فرمایا حضرت کلیم کو اس سے زیادہ لوگوں نے تکلیف دی۔ کیا آپ کی خدمت میں بات عرض کریں، لوگ کس کس طرح کی اذیت دیتے ہیں، کس کس بنیاد پر لوگ بات کر جاتے ہیں جو بالکل نہ ان کا سٹیٹس ہوتا ہے اور نہ ان کا اس سے کچھ لینا دینا ہوتا ہے، لیکن ایک بہت بڑے زبردست قسم کے بزرگ ہیں، اب تو وہ وصال کر گئے کچھ عرصہ پہلے، میں ان کا بڑا معترف تھا کہ انہوں نے زندگی میں بڑا کام کیا، بڑی ڈیوٹی کی، کتابیں لکھی، بہت بڑا ادارہ بنایا، بہت ساری تدریس کی۔ تو میں چونکہ بہت سارے علاقوں میں جاتا رہتا ہوں، تو ہم جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں کے علاقے کے علماء کے لوگ شکایت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلے تو چلیں کبھی کسی وقت چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی تھی، پھر بعد میں خیال آیا کہ یار یہ تو ہر علاقے میں ایسا مسئلہ ہے۔ پھر ایک دو سے میں نے کہا بھائی میں تو آیا ہوں سال کے بعد 2 گھنٹے کے لیے، میں نے چلے جانا ہے، آپ کے سارے جتنے بھی مذہبی دینی معاملات ہیں وہ آپ کے علاقے کے علماء نے کرنے، تو یہ رویہ آپ کا درست نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ بڑے اچھے ہیں چونکہ آپ باہر سے آئے ہیں۔ تو تھوڑا برداشت کی طبیعت اپنی زندگی میں لیں، بلا وجہ کے شکوے، بلا وجہ کی شکایتیں دل کو تنگ کریں گی، آپ خود پریشان ہوں گے۔ میں نے زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں، چونکہ میرا ایک دیہاتی کلچر سے وابستہ ہے، کہ وہ بیچارے ایک بھینس ہوتی تھی تو بڑے راضی ہوتے تھے، شکر ہے اللہ دا گھر دا دودھ دے، اس پر ہی بڑے زیادہ شاکر تھے اور بہت زیادہ آگے نکل جاتے تھے۔ بلا وجہ کی آزمائشیں اپنی زندگی میں نہ بنائیں، آپ برداشت پیدا کریں، اگر کوئی بات کر بھی جائیں جیسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ ویسے بھی فقیہ شہر نے تہمت رکھی ہے ساگر پر کہ یہ شخص درد کی لذت کو عام کرتا ہے، کہتے ہیں دیکھو مجھ پر الزام کیا لگایا ہے کہ میں درد بڑا بانٹتا ہوں، دیکھو کیا الزام لگایا۔ تو اس لیے بہت زیادہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
अला व इन्न फिल जसद मुदगतुन इदा सलुहत सलुहल जसद कुल्लुहु व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि आगाह हो जाओ, जिस्म के अंदर गोश्त का एक ऐसा टुकड़ा है, सबके जिस्म के अंदर गोश्त का एक ऐसा टुकड़ा है कि अगर वो सही हो गया तो पूरा जिस्म सही है, और अगर वो बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा। वो क्या है? अला वहियल क़ल्ब। मेरे आका फरमाते हैं आगाह हो जाओ, वो दिल है, वो दिल है। दिल अगर सही रहा तो पूरा जिस्म सही रहेगा। साइंटिफिक तरीके से भी देखा जाए, जिस्मानी या हयातियात बायोलॉजी के एतबार से देखा जाए तो भी जिस्म के अंदर दिल का बड़ा मकाम है। रूहानी एतबार से भी, इस्लामी नज़रिए के एतबार से भी दिल का बड़ा मकाम है। उसको रईसुल आज़ा कहा गया है, सारे आज़ा का, हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स का बादशाह है। उसके सही होने को मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया कि अगर वो सही हो गया तो पूरा जिस्म सही है। तुम्हारी आंखें सही काम कर रही होंगी, तुम्हारे हाथ और पैर सही काम कर रहे होंगे, तुम्हारी जुबान सही बोल रही होगी, ज़हन और दिमाग सही काम कर रहा होगा। लेकिन दिल अगर बिगड़ गया है, इसके अंदर दूसरी चीज़ें भर गई हैं, तो फिर हर चीज़ फसादी हो जाएगी। उसकी आँखों से भी, उसके हाथों पैरों से भी, उसकी ज़ुबान से भी बुराइयां ही सादिर होने लग जाएंगी। तो इसीलिए औलिया इकराम के मदरसे में ख़ास तौर पर दिल की सफाई पर तवज्जो दी जाती थी, जिसको तज़किये क़ल्ब कहा जाता है, तस्फ़िये क़ल्ब कहा जाता है। सफाई, दिल की सफाई और दिल की पाकीज़गी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बगैर आदमी के अंदर कोई चीज़ ठहरती नहीं। और दिल का मामला ऐसा है कि पल में तोला पल में माशा, कभी इधर का होता है कभी उधर का होता है। अभी कुछ और सोच रहा है, थोड़ी देर के बाद कुछ और दिल में आ रहा होता है। कल्ब कहते हैं पलटने की चीज़ को। अरबी में जो पत्ता हवा में गिरा हुआ होता है, सूखा पत्ता, और देखें हवा में वो कितने बार इधर से उधर होता रहता है। तो इसी तरह से दिल को भी कहा गया है कि ये हवाओं की तरह, पत्ता जिस तरह से उलट पलट होता रहता है, दिल का भी मामला वही है। और दूसरी एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम क्या समझते हो कि दिल तुम्हारे कंट्रोल में, तुम्हारे काबू में? इन्नल क़ल्ब बैन इस्बअइर रहमान, बेशक दिल अल्लाह की दो उंगुश्ते कुदरत के बीच में है, जिस तरफ चाहे रब ताला उसे घुमा दे। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब नमाजों में दुआ करते थे तो एक दुआ हुजूर से ये भी साबित है, हमेशा मेरे आका ये दुआ करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले खुदा, मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रख। ये दुआ आप भी किया करें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है इस चीज़ की कि दिलों को फेरने वाले खुदा, आज तो दिल तेरा, आज तेरी तरफ से दिया हुआ ये दिल इस्लाम पर है, ईमान पर है। क्या पता कल का आने वाला दिन इस दिल को किस तरफ फेर दे, आने वाले हादसात दिल के अंदर क्या चीजें फैला दें, क्या चीजें डाल दें। अच्छे अच्छे लोगों को बिगड़ते हुए देखा है। इसीलिए हमेशा इस बात की तरफ रहें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिल को अपनी दीन पर और अपनी इबादत पर कायम रखे। दूसरी चीज, ये कल्ब के मुतालिक कुरान ने क्या कहा, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह। हाँ, ये दिल का इत्मीनान कहाँ से है? आज पता है आपको, पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमन चीज जो बीमारी है लोगों को, वो दिल की बेचैनी, दिल की घबराहट। अब उसको बायोलॉजी के एतबार से ब्लड प्रेशर कहा जाए, बीपी कहा जाए कि खून का दौरान इसमें प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ये सारा का सारा मामला दिल से ही तो है। उसको साइंसी नजरिए से देखने वाले लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं कि दिल के अंदर चिकनाहट ज्यादा आ गई, खून में मोटापा आ गया है, ब्लड जो है
وہ تھوڑا سا تھک ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے دوران خون کم ہو گیا اور پریشر بڑھتا گیا اور بی پی آ گیا، اٹیک آ گیا ہے، فلاں فلاں چیزیں، اس کو بایولوجی کے اعتبار سے دیکھنے والے۔ لیکن صوفیہ اکرام فرماتے ہیں جب جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں دل کے اوپر دورہ بڑھ جاتا ہے، دل کی بے چینی اور گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے۔ جب کبھی دل کے اندر بے چینی اور گھبراہٹ ہو تو صوفیہ اکرام فرماتے ہیں سب سے پہلے توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے آنسو بہاؤ، دیکھنا دل تمہارا ہلکا ہو جائے گا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ مہینوں ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو پھر دل کو انہوں نے بے چین ہی تو رکھا ہے، دل کو غذا نہیں دی ہے، دل کو ایسی آوارہ چھوڑ رکھا ہے۔ ارے میاں جسم کو صبح سے لے کر رات تک کھانا نہ دو تو یہ نڈھال ہو جاتا ہے، چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ اگر 2-3 دن کھانا نہ دیا جائے تو جسم تو ختم ہی ہو جاتا ہے۔ تو جب جسم کمزور ہوتا ہے بغیر غذا کے تو دل بھی کمزور ہوتا ہے بغیر غذا کے، اور دل کی غذا ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر جب جب ہو تو یہ دل کو پاورفل بناتا ہے، دل کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ 2 چیزیں خاص کر لیں اپنی زندگی میں، ایک استغفار کثرت سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بیٹھتے اٹھتے جس وقت بھی ہو استغفار کثرت سے کرو کہ توبہ کرنا ہے۔ نہ جانے ہماری آنکھیں ابھی کیا کر کے آئی ہیں، پتہ نہیں ہمارے ہاتھوں نے کیا کر دیا، ہماری زبان نے کیا کیا، دن بھر کی خطائیں یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا دل بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے، صاف شفاف ہوتا ہے آئینے کی طرح۔ جب وہ گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے، ایک دھبا، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا دھبا، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا دھبا، تو یہ دھبے یہ داغ بڑھتے 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 پھر پورے دل کو کالا کر دیتے ہیں، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو جائے تو اس کی علامتیں یہ بتائی گئی ہیں کہ مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے کا من نہیں کرتا، قرآن زیادہ دیر پڑھنے کی طبیعت نہیں چاہتی، جلدی سے قرآن بند کر دو، جلدی سے مسجد سے نکل کر بھاگ جاؤ، نیکیوں کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی، جیب میں پیسے ہوں گے لیکن کسی کو خیرات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تو یہ دل کے کالے ہونے کی علامات ہیں، سیاہ ہونے کی علامات ہیں۔ یہ ایکسرا مشین سے اور سونوگرافی سے معلوم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب اس کی علاج کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے۔ آج دنیا نے ہمارے دلوں کو اپنے رنگین گناہوں سے سیاہ کر ہی دیا ہے۔ دیکھیں ہم صبح سے شام تک جن کاموں میں مصروف ہیں، اب آج سب سے زیادہ ہمارے پاس کوئی چیز مشغول ہے تو وہ ہمارا ٹی وی اسکرین، موبائل اسکرین، نہ جانے وہ کن کن چیزوں کو دکھاتے ہوئے ہماری آنکھوں کو خرید جاتے ہیں، کنٹرول بھی نہیں رہ پاتا، اسی لیے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ جس کو آپ ٹینشن کہتے ہیں، جس کو آپ لوگ ڈپریشن کہہ رہے ہیں، یہ صرف حادثات کا یا پھر دنیاوی کسی خسارے کا ٹینشن نہیں ہے، یہ دل کا سیاہ پن دماغ پر بوجھ بنا دیتا ہے، بھاری ہو جاتی ہے طبیعت۔ کچھ لوگوں کو گھروں میں طبیعت نہیں لگتی کہ بیٹھنے کا بھی من نہیں کر رہا، کھانے کا بھی من نہیں کر رہا، کسی سے بات کرنے کا بھی من نہیں کر رہا۔ یہ بہت اپر لیول پر آ گئی چیز کہ اس کی دل کی بے قراری بہت بڑھ گئی ہے، گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اسی لیے ہم صوفیہ اکرام کو دیکھتے ہیں جب جب کبھی کسی کے دل کی بے چینی بڑھ جاتی، گھبراہٹ بڑھ جاتی، تو وہ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں چلے جاتے تھے، صوفیہ اکرام کی بارگاہ میں چلے جاتے، آستانوں پر چلے جاتے، اللہ کا ذکر کرتے، پھر وہ اپنے دل کی پاکیزگی لے کر کے واپس لوٹتے۔ وجہ کیا ہے؟ اب میں علاج کی طرف آتا ہوں کہ دل کو پاک کرنا ہے تو کیا چیز چاہیے۔ کئی علاج ہیں، اس میں سب سے پہلا تو ذکر الہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
پہلے ہم چل رہے ہیں کہ اسلام میں ہر چیز کے پاک کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. کپڑے پر اگر نجاست لگ گئی تو پاک کرنے کا طریقہ ہے. نجاست پیشاب پخانہ کسی بھی چیز کی غلاظت لگی ہو تو اس کو پاک کرنے دھلنے کا طریقہ ہے. کپڑے کو 3 بار دھو اور 3 بار نچوڑو، اچھے سے سکھاؤ، کپڑا پاک ہو جائے. برتن میں نجاست لگ جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہے. اگر پانی کی بالٹی میں کوئی نجاست گر گئی اس کو پاک کرنے کا بھی طریقہ ہے. فقہ میں سب کے کنویں میں نجاست گر گئی، کنواں تھا اس میں چوہا گر گیا، بلی گر گئی، بکری کتا جو بھی جس سائز کا ہے اس کے سب کے مسئلے موجود ہیں. کتنے ڈول پانی نکالنے پر یہ پانی پاک ہو جائے گا. زمین کے پاک کرنے کا بھی طریقہ ہے. زمین پر اگر نجاست لگی، مثال کے طور پر کسی جانور نے لید کر دیا، گوبر کر دیا، اب نجاست تو لگی ہے، اس کو پاک کیسے کیا جائے؟ تو فقہ کا قانون ہے کہ زور بارش ہو جائے یا آپ تیزی سے اس پر پانی بہاؤ اور پھر تیز دھوپ پڑ جائے، زمین سوکھ گئی تو وہ زمین پاک ہو گئی، کیونکہ اب اس کو نچوڑا نہیں جا سکتا. زمین تو جہاں ہے وہی. تو اس کا قانون یہ ہے کہ تیز بارش ہو گئی اور تیز دھوپ پڑ گئی، سوکھ گئی زمین تو پاک ہو گئی. بارش نہیں ہے تو تیز پانی مار دیا اور اس کے بعد دھوپ لگنا ضروری ہے، تیز دھوپ اس کو لگی ہو تو زمین پاک ہو گئی. تو یہ نجاستوں سے پاک کرنے کے طریقے. اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. دل پر نجاست لگی ہو یہ کیسے پاک کیا جائے؟ گناہوں کے دھبے لگے ہوں، اس میں نہ جانے لالچ، غیبت، کینہ، بغض، عداوت، نہ جانے کیا کیا چیزیں بھر گئی ہوں. یہ نجاست پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی مثنوی شریف کے مصنف فرماتے ہیں دل کو پاک کرنے کا طریقہ ویسی ہی ہے جیسے زمین کو پاک کرنے کا طریقہ ہے. زمین کو پاک کرنے کے لیے تیز بارش کا ہو جانا اور تیز دھوپ کا پڑ جانا کافی ہوتا ہے کہ زمین پاک ہو جاتی ہے. دل کو پاک کرنے کے لیے ذکر الہی کی بارش ہونا چاہیے اور کسی شیخ کامل کی تیز نگاہ پڑنی چاہیے، دل پاک ہو جاتا ہے. ذکر الہی کی بارش ہو تو پانی کی طرح اس کو دھل دیتا ہے اور اس کے بعد کسی شیخ کامل اللہ والے کی نظر اس پر پڑے تو پھر اس کا دل اسی طرح سے سوکھ کر کے پاک ہو جاتا ہے جیسے زمین پاک ہو گئی. آج ہمارے لیے یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم اپنا وقت اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے نہیں نکال پاتے. ہمارے پاس یہ وقت ہی نہیں رہ گیا. ہاں اگر جسم کے اندر کوئی بیماری آ گئی تو پھر بھاگیں گے، دوڑیں گے، ڈاکٹرز کے پاس علاج کرائیں گے. میرے عزیزو یہ بے چینی اور بے قراری اور گھبراہٹ کا علاج ان کے پاس بھی نہیں. وہ ڈاکٹرز زیادہ سے زیادہ آپ کو نیند کی گولیاں دے سکتے ہیں ڈپریشن کم کرنے کے لیے، سٹریس کم کرنے کے لیے. آپ اچھے سے گھنٹوں سوتے رہو. کسی کو سلا دینا یہ ڈپریشن کا علاج نہیں ہے. اور کچھ تو ڈاکٹرز کے پاس جا کر ڈپریشن کا علاج گولیوں سے لے کر کے آ گئے اور کچھ اپنے ہاتھوں علاج کرنے کے لیے سگریٹ پینے لگ گئے، اپنے ہاتھوں علاج کرنے کے لیے وہ بیڑی گٹکا کھانے لگ گئے. ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہی ڈپریشن ہوگا، ٹینشن ہوگا، سگریٹ پھونکوں گا تو ٹینشن فری. اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر کچھ لوگ شراب کی طرف چلے گئے. اس سے آگے قدم بڑھ کر کے چرس، افیون، گانجا اس پر چلے گئے. ان سب سے پوچھو تو یہ کی جواب دیتے ہیں ٹینشن فری ہو جاتے ہیں یہ لے کر کے. سگریٹ والا بھی، شراب والا بھی، چرس گانجے والا بھی، اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ لینے کے بعد ایسا لگتا ہے میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں. اس کے بعد نشہ اترنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اس طرح سے ہے کھجلی کی بیماری. جب تک کھجاتے رہو اچھا لگے، ہاتھ چھوڑ دو تو پھر جلن شروع ہو جائے، چمڑی چھل جائے. گناہوں کا یہی معاملہ ہے. کرنے کے وقت تھوڑی سی لذت لیکن وہ بڑے داغ دھبے چھوڑ جاتے ہیں. بے چینی اور بڑھ جاتی ہے، گھبراہٹ اور بڑھ جاتی ہے. میں نے تڑپتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو نشہ نہیں دیا گیا، جو نشہ کے ایڈکٹ تھے، ان کو اگر اچانک روک دیا گیا تو پھر وہ ہاتھ پاؤں ایسے مارتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں چاقو آ جائے تو کسی کو مار بھی ڈالیں. ان کے پاس جو کچھ بھی آ جائے وہ سامنے والے کو قتل بھی کر دیں اپنے نشہ کے لیے. وجہ کیا ہے؟ دل کو اتنا بے چین اور بے قرار کر دیا انہوں نے دنیاوی یہ غلاظتوں سے علاج کرنے کے چکر میں کہ وہ دل کی بے چینی ہائی لیول پر بڑھ گئی. دل کی بے چینی اور بے قراری نشہ سے صحیح نہیں ہوتی،
دل اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ رحمان کا بنایا ہوا ہے، علاج بھی اسی کے ذکر سے ممکن ہے، اللہ ہی کے نام سے یہ دل کو سکون ملتا ہے۔ اسی لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بات اور بھی کہتے ہیں، خانہ کعبہ دیکھا ہے؟ خانہ کعبہ، توجہ چاہتا ہوں، خانہ کعبہ اتنا معظم، اتنا مقدس ہے کہ اس کے لیے کروڑوں مسلمان پوری دنیا کے اطراف و اکناف سے آ کر طواف کرتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، سینہ لگاتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، لیکن مولانا روم فرماتے ہیں ہے تو کعبہ، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی بنائی ہوئی عمارت ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت ہے کعبہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کعبہ بنائے خلیل اطہر است، وہ دل گزرگاہ رب جلیل است، لیکن دل جو ہے مومن کا دل، اللہ کے رسول نے فرمایا قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ کعبہ ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، دل تو رب ذوالجلال نے بنایا۔ تو کہا ہے مولانا روم نے کہ کعبے سے بھی افضل ہے مومن کا دل، کعبے کی بے حرمتی اس سے بڑھ کر کے مومن کے دل کی بے حرمتی ہے، مومن کے دل کا مقام اور بھی بلند کیا گیا۔ اسی لیے میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کس کے لیے فرمایا گیا؟ وہ مومن صالح جس کا دل پاک ہے۔ ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، جس کا دل پاک ہے، اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں جانے کے وقت ہوتا کیا ہے، آپ آئے ہیں، آپ آئے اور کوئی چیز آپ زبان سے کہا نہیں، لیکن میں ایک شیشہ لے کر کے بیٹھا ہوں، ایک آئینہ لے کر کے بیٹھا ہوں، آپ کے آتے ہی آپ کی پوری تصویر اس آئینے میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کچھ نہیں کہا آپ نے، بولا کچھ نہیں، اور میں آپ کی تصویر پوری آئینے کے اندر دیکھ سکتا ہوں۔ بزرگان دین کے دلوں کا معاملہ ایسا ہی ہے، وہ اتنا پاک دل ہوتا ہے، جو بھی سامنے جاتا ہے اس کے دل کی ساری تصویر ان کے دل پر چھپ جاتی ہے، وہ یہ تک بھی جانتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں لے کر کے آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی اور طاقت و قوت سے، جادو سحر سفلی سے یہ معلوم کر رہے، بلکہ دل کی پاکیزگی اتنی ہے کہ سامنے والے کے دل کی تصویریں اس پر چھپ جاتی ہیں، دل پاک رکھنے کا۔ اسی لیے حکم بزرگان دین نے فرمایا۔ آج سب سے زیادہ غلاظت اسی کی ہے ہمارے پاس۔ میں ایک اور بات آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، مسجد میں کوئی اگر غلاظت لا کر کے پھینک دے تو کیا آپ برداشت کریں گے اسے؟ مسجد کے اندر کوئی پیشاب پخانہ اللہ ہزار بار نہ کرے، معاذ اللہ، لا کر کے ڈال دے تمہارے سامنے، تم برداشت کرو گے؟ آپ جھگڑ لو گے، تھپڑ لگا دو گے، اس کو نکال باہر کر دو گے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر غلاظت کیسے ڈال دیا تو نے؟ جو مسجد کی صفوں پر غلاظت دیکھنے کو تیار نہیں وہ مسلمان پھر اپنے دل کو جو اللہ کا عرش ہے اس میں غلاظتیں کیسے ڈال رہا ہے؟ خود سے تو ڈال رہا ہے۔ نہ جانے کس کی محبت، نہ جانے کون کون سے غلیظ سوچیں اس نے دل میں ڈال رکھا۔ اسی لیے حضرت صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، ایک دل ہے اس میں دو چیزیں نہیں آ سکتی، یا تو اللہ کی محبت آئے گی یا تو پھر انسانوں کی، اللہ رسول کی محبت ہوگی یا تو پھر انسانوں کی، دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت ایک ساتھ دل کے اندر نہیں آ سکتے۔ تو تم یہ فیصلہ کرو کس چیز کو تم نے جگہ دے رکھا ہے، اپنے دل کو کس کے لیے کھول رکھا ہے۔ میرے عزیزو، اور ایک علاج کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ایک علامت اور بھی میں آپ کو بتاؤں، نماز پڑھتے ہیں، جیسے ابھی میں نے کہا دل کے کالے ہونے کی علامت یہ ہے کہ مسجد میں زیادہ دیر دل نہیں کرتا، نمازوں کا وقت ہو جائے تو طبیعت بھاری لگنے لگے، اسے عبادتوں کی طرف شوق نہیں لگتا، یہ دل کے اس کے سیاہ ہونے کی علامت۔ اسی طرح سے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا تو پاک دل والے کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، صاف دل والا نمازوں میں ماہ ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اور دل کے اندر اگر گناہوں کا بوجھ ہو تو نماز بھی بھاری، وہ پیچھے سے چلانے لگ جائے امام صاحب کتنی لمبی قرات کرتے ہیں یار،
یہ تو دعائیں کتنی لمبی لمبی مانگتے ہیں، ہمارا کام دھندا ہے، تمہارا دل کا بوجھ ہے جو تم 3 گھنٹے 4 گھنٹے میچ دیکھنے پر یہ نہیں کہتے کہ یہ کتنا لمبا چل رہا ہے، فلمیں دیکھنے پر کبھی یہ نہیں کہتے، لیکن مسجد میں 10 منٹ سے زیادہ کی اگر جماعت ہو جائے تو یہ بے چینی اور بے قراری کیوں بڑھ جاتی ہے؟ آپ کو پتا ہے وہ صحابہ اکرام جب نماز پڑھاتے تھے، حضرت معاذ ابن جبل فجر کی نماز میں انہوں نے پورے سورہ بقرہ پڑھا دی تھی۔ سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ہے، آپ 2.5 صفحہ نہیں سن پاؤ گے، 2.5 پارے تقریباً انہوں نے پورے فجر کی نماز میں پڑھا دی۔ وہ صحابہ نہ ہوتے تھے سننے میں۔ اب جس بات کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، نمازوں میں اگر بے چینی اور بے قراری بڑھ گئی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک صحابی آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے لوگ سب جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، مجھے رونا نہیں آتا، قرآن پڑھنے پر مجھے اشک نہیں آتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، یہ فرمایا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، اس کو نرم کرو۔ کہا کیا کروں؟ کیا علاج میرے آقا نے بیان کیا۔ وظیفے تو کرتے ہی رہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرو، اللہ دل نرم کر دے گا۔ ایک علاج یہ بھی میرے آقا نے فرمایا، یتیموں کے لیے دل میں اپنے احساس پیدا کرو، دل نرم ہو جائے گا۔ آج سچ بتاتا ہوں میرے عزیزوں، ڈھونڈو ہزاروں ایسے غربا اور مساکین جن کی آنکھوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں، جن کی ٹھنڈی اور گرمیوں کے سلسلے میں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ان بچوں کے لیے اگر احساس بھی دل کے اندر ہو، ایک آنسو کا قطرہ بھی نکلے تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ آپ کو پتا ہے جب کبھی میں ان فلسطین کے بچوں کو دیکھتا ہوں، رمضان آئے عید آئے تو اپنے والدین کی قبروں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کوئی بچہ اپنے باپ کو پکار رہا ہوتا ہے کہ بابا مجھے سن رہے ہو، آج عید کا دن ہے، کوئی کپڑے پہنانے والا نہیں۔ تو یہ زمانے رسول یاد آتا ہے، یہ وہ یتیم ہیں کہ اگر میرے آقا کے زمانے میں پکارے ہوتے تو میرے آقا کندھوں پر بٹھا لیتے تھے۔ آج امت پر کچھ احساس نہیں ہوتا، ان کی چیخیں ان کی پکار کو سن کر کے سب ہم اپنے اپنے عیش میں مصروف رہتے ہیں۔ اپنے دل کے اندر احساس پیدا کرو، دل نرم ہو جائے گا۔ اور ہم تو جھڑکیاں دے کر کے لوگوں کے تلاشی میں لگ جاتے ہیں، اس کا تو دھندا ہے مانگنے کا، اس کا تو دھندا ہے کمانے کا، یہ غریب نہیں ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، ساری پنچایت میں تو لگے رہتے ہیں۔ کیا کوئی یتیم ملتا ہی نہیں، کوئی مسکین ملتا ہی نہیں جس کے سر پر ہم ہاتھ رکھیں؟ میرے عزیزو آج کے دور میں بھی بہت ہے اس طرح کے کچھ غیرت مند لوگ وہ ہیں جو زندگی پر سوال نہیں کرتے۔ کل کی بات میں بتاؤں، کل ہی کی بات، میرے پاس ایک خاتون کا ایسا مسئلہ آیا جس کے 3 بچے معذور ہیں، ایک 14 سال کا، دوسرا 12 سال کا، تیسرا 9 سال کا، تینوں بستر پر، ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے، سر جھکا ہوا، نہ بول سکتا ہے نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، پیشاب پخانہ سب بستر پہ، اور شوہر کا انتقال ہو چکا۔ 3 بچوں کو پالنے کے لیے وہ خاتون کہتی ہے میرے پاس 1 گھنٹے کی بھی فرصت نہیں ہوتی، اس کو کھلا کر فارغ ہو جاؤں تو اس کا ہوتا ہے، اس کو کھلا کر فارغ ہو جاؤں تو اس کا ہوتا ہے، اس کا پیشاب صاف کروں تو اس کا ہوتا ہے، اس کا پیشاب صاف کروں تو اس کا ہوتا ہے۔ میں نہ جاب کر سکتی ہوں نہ کمانے کے لیے جا سکتی ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ 3 بچوں کو جس طرح سے پالنا ہے۔ اور آخر میں اس خاتون نے جو بات کہی میرے دل پر لگی۔ میں نے کہا گھبراہٹ اور بے چینی میں کفر تو نہیں کرتی کہ میرے گھر میں ایسا کیوں ہو گیا؟ کہتی ہے نہیں مولانا، کبھی آج تک میرے دل میں خیال بھی نہیں آیا، میں تو شکر کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہونے سے کچھ دیا تو ہے، اور مجھے اسی خدمت کے لیے دنیا میں پیدا کیا گیا ہوگا، میں یہ سوچتی ہوں۔ اور آج ان بچوں کا چلنا پھرنا میں نہیں دیکھ سکتی، آخرت میں اللہ اس کا اجر تو دے گا۔ کہا یہ صالحین لوگ ہیں، ان لوگوں کی مدد کوئی کرنے کو آگے اسی لیے نہیں بڑھتا کہ وہ غیرت مند لوگ ہیں، کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، مانگتے نہیں ہیں، لیکن آس پڑوس میں لوگوں کو احساس تو ہوتا ہے کہ ایسے گھر موجود ہیں
کہ ان تک ہم کیوں نہیں پہنچتے؟ یہ دلوں کی سختیاں ہیں میرے عزیزوں. دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اسے آس پاس کا کچھ نظر نہیں آتا. آپ ڈھونڈو، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، کثرت سے عبادات کی طرف بڑھانے والا مہینہ ہے، رمضان کے انتظار والا مہینہ ہے، اور اس میں جو بیج بو گے توبہ استغفار کے، وہ رمضان میں اس کے پھل دیکھنے کو ملیں گے. ابھی سے اس کی تیاریاں کرو کہ دل پاک ہو جائے، دل نرم ہو جائے. ذکر الہی سے اپنے ہر رات کو سجاؤ، ہر رات کو. اور جس کا دل بیمار ہوا، قرآن تو یہ کہتا ہے ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، کہ بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان کے دل اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھروں کی طرح. پتھروں کی طرح. انسانوں کے دل کبھی کبھار پتھر سے زیادہ سخت ہوتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے پتھر تو ایسے ہیں کہ کبھی کبھار ان میں سے پانی تو نکل جاتا ہے، پتھر تو ایسے ہیں کہ ان میں سے نہریں نکلتی ہیں. آپ نہیں دیکھتے پہاڑوں سے جو فالس، جو آبشار گرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ خوف خدا سے پتھر روتا ہے تو پانی نکلتا ہے. یہ پتھروں کا رونا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے کبھی کبھار یہ چٹانیں کھسک کر کے جو گر جاتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں لینڈ سلائیڈنگ کہا جاتا ہے اس کو، یا پھر چٹانیں کھسک کر کے گر جاتی ہیں. قرآن تو کہتا ہے یہ خوف خدا سے ہل جاتے ہیں پتھر، تو پہاڑوں سے گر جاتے ہیں. اور انسان کا دل ایسا ہے کہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. نہ اس کے آنسو آئے، نہ اس کا جسم حرکت میں آیا. یہ قرآن کی بات کہہ رہا ہوں. تو جب اتنا سخت ہو جاتا ہے دل، تو یہ بھی کہا گیا کہ انسان کا ہائی لیول کا جب سخت دل ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ماں اور بیٹی میں اور بیوی میں فرق کرنا بھول جاتا ہے. وہ عام عورت میں، اپنی رشتوں میں فرق کرنا بھول جاتا ہے. حلال اور حرام کی تمیز اس سے نکل جاتی ہے، اور اس کو نماز اور غیر نماز کے اوقات میں کوئی فرق نہیں لگتا. یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے اسلام اور کفر کے بیچ کی دیوار کو بھی وہ ختم کر جاتا ہے. دل کی سختی آدمی کو، وہ دلوں کی سختیاں ہی تو تھی جو مکہ والے اپنی پیدا ہوئی بچیوں کا گلا مروڑ کر زندہ دفن کر دیتے تھے. وہ دلوں کی سختیاں ہی تو تھیں کہ وہ اپنی ماں اور بہنوں کو بازاروں میں لا کر کے بیچ دیتے تھے. وہ دلوں کی سختیاں ہی تو تھیں کہ قافلے کے قافلے لوٹ کر کے ان کو مار دیا کرتے تھے. دل جب سخت ہوتا ہے تو آدمی یہ تمام گناہوں کی طرف جاتا ہے. جتنے بھی کرائم بڑھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ کرمنل وہ اس طرح سے سامنے والے کو قتل کر دیتے، مرڈر کر دیتے. یہ دلوں کی سختیاں ہیں. اور دل نرم ہو تو چونٹی کو بھی ہاتھ لگانے سے ڈرتے رہتے ہیں. آپ کے اندر اگر دل نرم ہے تو آپ جانور کو بھی مارنے سے کتراتے ہیں نہیں. اور دل سخت ہو جائے تو پھر اس کے سامنے کوئی تمیز نہیں ہوتی. اس لیے سب سے پہلے دل کا علاج کریں. اپنے دلوں کا علاج اللہ کے ذکر سے ہے. کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم. ہمارے بزرگان دین جب بیعت کرتے تھے تو سب سے پہلے یہ پڑھاتے تھے، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم دل مارا کن مستقیم. میرے دل کو، ہمارے دل کو استقامت عطا فرما دے، ہمارے دل کو صراط مستقیم عطا کر دے، گھبراہٹ اور بے چینی سے آزاد کرا دے. تو یہ سب سے پہلے بیعت کرنے کے وقت بھی پیر و مرشد پڑھاتے تھے. اسی لیے کثرت سے پڑھو یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تبارک و تعالی اس دعا سے دلوں کو نرم فرما دے گا، دلوں کی سختیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ کریم رمضان سے پہلے ہمارے دلوں میں نیکیوں کی فصلیں اگا دے، ہماری آنکھوں سے اشک روا ہو جائے، ہمارے دلوں کی سختیاں ختم ہو جائیں. مولا کریم امت مصطفیٰ پر یہ آنے والا رمضان خیر و برکت والا بنا دے، سعادتوں اور رحمتوں والا بنا دے. ہماری زندگی تھوڑی اور طویل کر دے مولا کہ ہمیں اس سال کا رمضان دیکھنا نصیب ہو جائے. اے قدیر و جبار خدا، اس شعبان المعظم کے اخیر میں ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.